نہیں جانتا تو نکل جا مسجد سے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ قرآن کریم کی آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، آیات مجملہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، عامہ بھی ہیں، خاصہ بھی ہیں، منطوقہ بھی ہیں، مبینہ بھی ہیں، مبہمہ بھی ہیں۔ خبردار اداروں کو ہم پہلے کہہ رہے ہیں ان کو لگام ڈالیں کہ 26 یا 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال با کمال ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جب حضرت عمر فاروق ایمان لے کے آئے تو رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی، اسلام مضبوط ہوا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ہی مسلمانوں نے کعبہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ہی جناب کعبہ بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے جناب سیدنا بلال حبشی نے اذان دی، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اسلام کو زیادہ مردوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک عمر دے دے، اسلام کو خود بخود عزت مل جائے گی۔ اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر مجھے دے دے، ایک عمر میرے پاس آ گیا تو اسلام کو خود بخود عزت مل جائے گی۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث بھی تھے، محافظ بھی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک شخص سبیغ نامی ایک شخص مدینہ المنورہ میں آیا، اور وہ اصحاب جن کے پاس قرآن کریم کے نسخے تھے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ تھی، تو ان سے وہ آیات متشابہات، تعویلات فاسدہ کی غرض سے لینا شروع کی، ان کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ آیات جو متشابہات ہیں، سمجھ آیا نا؟ متشابہات آیات کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، آیات متشابہات پہ صرف ایمان لایا جاتا ہے کہ اس سے رب تعالیٰ کی مراد، رب تعالیٰ کا مقصد جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے اور برحق ہے بس۔ لیکن اس نے تعویلات فاسدہ کرنے کی غرض سے آیات متشابہات نکالنا شروع کر دی، جمع کرنا شروع کر دیا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، آپ نے اس کو بلوا لیا اپنے بارگاہ میں۔ جب آپ کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا تو آپ نے اس سے نام پوچھا، اس کا تعارف پوچھا۔ تعارف پوچھنے کے بعد آپ نے اس سے اور کچھ نہیں پوچھا کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے، اپنے اس کام کے اوپر کوئی صفائی پیش کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بغیر کوئی صفائی لینے کے آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ کھجور کی ٹہنیوں سے اتنا مارا کہ وہ شخص زخمی ہو گیا، اس کے سر سے خون بہنا لگ گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں جو شاخیں تھیں، کھجور کی ٹہنیاں تھیں، وہ ٹوٹ گئیں۔ جب وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوا تو اس کو ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ ٹھیک ہوا تو آپ کی بارگاہ میں دوبارہ لایا گیا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوبارہ اس شخص کو لایا گیا تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، فرمایا اب یہ کام کرے گا؟ اس نے کہا ہاں کروں گا۔ آپ نے اس کو دوبارہ مارا، اتنا مارا کہ پھر وہ زخمی ہو گیا۔ اس نے آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، اس نے کہا عمر یہ کام تو مجھ سے ایک طریقے سے چھڑا سکتا ہے، وہ کیا کہ تو مجھے جان سے مار دے، پھر میں یہ کام چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں یہ کام کرتا رہوں گا۔ یعنی قرآن کریم کی آیات متشابہات نکال کے ان کی تعویلات فاسدہ کرتا رہوں گا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ اس وقت فرمایا تھا بدبخت اگر تیرے جسم کے ختم کرنے سے یہ فتنہ ختم ہو جاتا تو عمر تجھے اسی جگہ پہ قتل کر دیتا، لیکن جس فتنے کا دروازہ تو کھول کے جا رہا ہے قیامت تک یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سمجھ آیا نا؟ فرمایا اگر تیرے وجود کے ختم کرنے سے یہ فتنہ ختم ہو جاتا تو عمر تجھے ختم کر دیتا، لیکن جس فتنے کا دروازہ تو کھول کے جا رہا ہے نا، فرمایا قیامت تک یہ دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نکل جا مدینہ سے، آج کے بعد مدینہ میں تو مجھے نظر نہ آئے، مدینہ کی پاک زمین کو اپنے جسم سے پاک کر دے۔ فرمایا دفع ہو جا مدینہ کی سرزمین سے۔ وہ شخص ملک شام کی طرف چلا گیا۔ آپ نے ملک شام کے اس وقت جو گورنر تھے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو خط لکھا
اور خط کے اندر آپ نے فرمایا فلاں شخص سبیغ نامی ایک شخص یہاں پہنچا ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کو جمع کر کے ان کی تعویلات فاسدہ کر رہا ہے، آپ نے کسی مسلمان کو ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں دینا، آپ نے ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ بائیکاٹ ہو گیا ان کا، لیکن آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے شخص، اے بدبخت، اگر تیرے قتل کرنے کی وجہ سے یہ فتنہ جو تو نے شروع کیا یہ ختم ہو جاتا تو عمر تجھے یہاں سے ایک قدم بھی نہ اٹھانے دیتا، یہاں قتل کر دیتا، لیکن جو فتنہ تو نے شروع کیا ہے نا، فرمایا اس کا دروازہ قیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے۔ آج اسی کی اولاد عبداللہ بن سبیغ کی اولاد آج بھی موجود ہے، قرآن کریم کی آیات متشابہات کو لے کے کبھی وہ رب تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی ازواج مطہرات کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خود ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی آیات متشابہات، اور یہ کام کرتے کون ہیں؟ جن کو قرآن کریم کی آیات محکمات، متشابہات، عامہ، خاصہ، مجملہ، مفہومہ، منطوقہ، جن کو آیات کا پتہ ہی نہیں ہے اور قرآن پاک کے انداز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کبھی قرآن کریم کا انداز حقیقت میں ہوتا ہے، کبھی مجاز میں ہوتا ہے، کبھی جناب اشارات میں ہوتا ہے، کبھی کنایات میں ہوتا ہے، کبھی اتناب میں ہوتا ہے، کبھی اجاز میں ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور قرآن کریم پڑھ کے آیات بھی سنا رہا ہوتا ہے اور تعویلات فاسدہ بھی کر رہا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے اصحاب پہ بھی بھونک رہا ہوتا ہے، اہل بیت پر بھی بھونک رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ کون شخص؟ جن کو نہ قرآن کے انداز کا پتہ ہے اور نہ قرآن کریم کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے۔ انہی کے لیے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، آپ جب ایک مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص قرآن کریم کی تبلیغ کر رہا ہے، دین سمجھا رہا ہے لوگوں کو، ہاں جی لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے، جناب مبلغ اسلام بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا حل تعلم الناسخ والمنسوخ، وہ جانتا ہے قرآن کریم کی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا جب نہیں جانتا تو نکل جا مسجد سے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ قرآن کریم کی آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، آیات مجملہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، عامہ بھی ہیں، خاصہ بھی ہیں، منطوقہ بھی ہیں، مبینہ بھی ہیں، مبہمہ بھی ہیں، مفہومہ بھی ہیں، لیکن کسی کو کیا پتا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ناسخہ ہے یا منسوخہ ہے، مبہم ہے، منطوقہ ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ حکم کا پتہ ہوتا نہیں، اور قرآن کریم کے انداز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے یہاں کون سا انداز استعمال کیا ہے؟ حقیقت والا، مجاز والا، اتناب والا، کنایات والا، اشارات والا، کون سا قرآن کریم نے یہاں اپنا انداز استعمال کیا ہے؟ ان سب سے وہ بالکل عاری ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا اور بنے پھرتے ہیں مبلغ اسلام اور مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر کرنے والے، وہ بنے پھرتے ہیں۔ انہی لوگ، یہ اسی کے اولاد میں سے، عبداللہ بن سبیغ کی اولاد میں سے۔ آپ نے فرمایا تھا نا یہ فتنہ اگر تیرے وجود کے ختم کرنے سے ختم ہوتا تو عمر تجھے آج ہی ختم کر دیتا، لیکن جس فتنے کا دروازہ تو کھول کے جا رہا ہے، فرمایا یہ فتنہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے نا بہت سارے لوگ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے صحابہ کرام پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہاں حالانکہ قرآن کریم کی آیات کا سیاق و سباق نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے جمعے پہ بتایا، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس شخص نے بک بک کی کہ آپ غزوہ احد سے پیچھے ہٹ گئے تھے، آگے رب تعالیٰ نے خود فرما دیا تھوڑا آگے پڑھ لیتے تو اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی؟ یہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کہ انداز کا پتہ نہیں ہوتا، قرآن کریم نے یہاں کون سا انداز استعمال کیا ہے اور آیت کا حکم کیا ہے، یہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم پڑھ کے جناب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو فرمایا تھا، فرمایا تو نے جو فتنے کا دروازہ کھولا ہے یہ قیامت تک فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی محرم الحرام شروع ہونے والا ہے نا، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جناب صحابہ کرام کے خلاف بک بک کریں گے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا تم صحابہ کو بھونکتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو؟ جو لوگ صحابہ کو بھونکتے ہیں محب رسول بھی بنے ہوتے ہیں نا، رسول اللہ سے پیار کرنے والے بھی بنے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ وَبِرُّهُمْ وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِمْ وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَحُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے آپ کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، آپ نے فرمایا وَمِن تَوْقِيرِهِ، رسول اللہ کی عزت یہ ہے، وَبِرِّهِ، رسول اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، کیا؟ توقیر و صحابہ، کہ رسول اللہ کے صحاب کی توقیر کی جائے۔
وبرہم، رسول اللہ کے اصحاب سے جناب حسن سلوک کیا جائے، والاقتداء بہم، حضور کے اصحاب کی اقتداء کی جائے، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف زبان درازی کی جائے، نہ کہ ان پہ بک بک کی جائے. ہاں جی، اور آگے آپ نے فرمایا وہ حسن الثناء علیہم، ہر وقت صحابہ کی تعریفیں کی جائیں، ہر وقت صحابہ کی تعریفیں کی جائیں. یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسن سلوک ہے، یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے کہ حضور کے اصحاب کی تعریفیں کی جائیں. جب حضور کے اصحاب کی تعریفیں کرو گے تو لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے جی، حضور کے اصحاب اتنی شانے والے ہیں تو ان کا سردار کتنی شانوں والوں ہوگا. ہاں جی، حضور کے اصحاب کی تعظیم کی جائے، ان کی تعریفیں کی جائیں. اور والاستغفار لہم، آپ نے فرمایا پھر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے، ان کے لیے حضور کے اصحاب کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے. والامساک عما شجر بینہم، حضور کے اصحاب کے درمیان جتنے بھی معاملات تھے، جتنے بھی آپس کے مشاجرات تھے، معاملات تھے، ہمیں کسی نے کوئی جرت نہیں دی کہ ہم ان کے خلاف بیٹھ فیصلہ کرنے والے بن جائیں. فرمایا نہیں، والامساک عما شجر بینہم، حضور کے اصحاب کے جتنے بھی معاملات تھے فرمایا ان سے رک جایا جائے، ان سے پیچھے ہٹا جائے. فرمایا پھر اس سے عداوت اور بغض رکھا جائے، دشمنی رکھی جائے جو حضور کے اصحاب سے بغض رکھتا ہے. یہ رسول اللہ کی توقیر ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رسول اللہ کی توقیر یہ ہے کہ صحابہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، صحابہ کے جو دشمن ہیں ان سے کیا رکھی جائے؟ دشمنی رکھی جائے. آپ نے فرمایا پھر جاہل مورخین جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہاں جی، جاہل مورخین اور جاہل راوی، اور آپ نے فرمایا گمراہ فرقے، ودلال الشیعاتی، فرمایا گمراہ شیعہ، گمراہ ناسبی، گمراہ رافضی، ہاں جی، اور گمراہ بدعتی. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک سے اضطراب کیا جائے، پیچھے ہٹا جائے، ان کی باتوں پہ بالکل بھی کان نہ دھرے جائیں. ہاں جی، وَأَن يَلْتَمِسَ لَهُمْ فِي مَا نُقِلَ عَنْهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْفِتَنِ أَحْسَنُ التَّأْوِيلَاتِ. آپ نے فرمایا پھر صحابہ کے جو معاملات تھے اگر وہ آپ کے پاس آ بھی جاتے ہیں اور صحیح اسناد کے ساتھ آ جاتے ہیں، صحیح روات کے ساتھ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ احسن التاویلات، ان سب کی اچھی تعویلیں کی جائیں، صحابہ کے مشاجرات کی اچھی تعویلیں کی جائیں. اور آگے آپ نے فرمایا ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ نے بدگمانی نہیں کرنی، حضور کے اصحاب میں سے کسی ایک سے بھی بدگمانی نہیں کرنی، حضور کے اصحاب کے ساتھ پیار کرنا ہے. یہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. اور آگے آپ نے فرمایا بل تذکروا حسناتہم وفضائلہم، آپ نے فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے کی بجائے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا بل تذکروا حسناتہم، صحابہ کرام کا اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا جائے، وفضائلہم، صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جائیں، وحمید سیرتہم، فرمایا ان کی اچھی سیرتیں بیان کی جائیں. اسکتوا عما وراء ذلک، آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں تمہیں ان پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، صحابہ کے معاملات میں تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے. ابھی یہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے نا، تو بہت سارے لوگ جناب یہ اپنی مجالس کے اندر کھڑے ہو کے بکواس کریں گے صحابہ کرام کے خلاف. ہم یہ پہلے ہی ہم حکومت کو اور اداروں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اس سال اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب میں سے کسی کی گستاخی ہوئی، ہاں جی، ان کی مجالس کے اندر، تو یاد رکھنا پھر ہم دمادم مست کلندر اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے عید کے دن کیا تھا، عید الاضحیٰ کے دن کیا تھا. تحریک لبیک والے ویسے بھی 13 جولائی کو آ رہے ہیں، ہاں ہم آ رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، پھر یہ نہ ہو کہ یہ بھی ساتھ میں رگڑے جائیں. خبردار، اداروں کو چاہیے کہ ان کو لگام ڈالیں، پہلے سے ہی ان کو خبردار کیا جائے. محرم الحرام میں صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی، بلکہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنے، صحابہ کرام کی اچھی تعریفیں کرنی ہے جناب. اور صحابہ کرام کے آپس کے جو مشاجرات تھے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ اور رب تعالیٰ تمام مومنین سے راضی ہے، حضور کے سارے اصحاب سے راضی ہے، پھر تم کون ہوتے ہو بک بک کرنے والے؟ خبردار، اداروں کو ہم پہلے کہہ رہے ہیں ان کو لگام ڈالیں، ورنہ پھر ہم لگام ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر جس طرح ہم لگام ڈالتے ہیں تحریک لبیک والے اور تحریک لبیک کے ملنگ جس طرح ہم کو لگام ڈالتے ہیں، پھر اس کا کرنٹ یہاں تک پاکستان تک نہیں رہتا، اس کا کرنٹ پھر امریکہ تک جاتا ہے. ہاں جی، پھر اس کا کرنٹ یہ نہ ہو کہ اس محرم الحرام میں ایران تک بھی چلا جائے. ہاں، ان کو لگام ڈالیں. خبردار، کسی کی کیا جرت کے صحابہ کرام کے خلاف بیٹھ کے بک بک کرے. اور آگے سنیں جی، یہ تو قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے نا. آج ہماری بدقسمتی کیا ہے، بدبختی کیا ہے کہ ہم نے دین لینا شروع کر دیا ان اینکروں سے
جناب جو ٹی ویوں میں بیٹھ کے ہمارے اولادوں کو ہماری بچوں کو رات دن رسول اللہ کا دین سکھا رہے ہیں، یہ دین سکھائیں گے رسول اللہ کا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا قرب قیامت اتنے فتنے اٹھیں گے، فرمایا فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح رات کی سیاہی چھا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، آپ نے فرمایا اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ہاں جی، فتنے چھانے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ آپ نے فرمایا فتنے ایسے ہوں گے کہ مرد جب صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، جب شام کو سونے لگے گا تو کافر ہوگا، پھر جب صبح اٹھے گا تو جناب کافر ہوگا، جب سونے لگے گا شام کو تو مومن ہوگا۔ فرمایا صبح کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا۔ یہ حالت ہوگی مومنین کی جناب، یہ حالت ہوگی انسانوں کی۔ آج وہی فتنے برپا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی، وہ کیا کیا صحابہ کرام کے خلاف بک بک کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان پر بار بار حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سنیں جی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا۔ آپ کو یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے، حضور کے اصحاب، آقا علی نبینا علیہ السلام کے اصحاب دین کی اساسیں ہیں، دین کی بنیادیں ہیں۔ اگر کوئی ان کو ہلانا چاہتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ صحابہ کرام پہ طنز کر رہا ہے، صحابہ کرام کے خلاف بک بک کر رہا ہے۔ سمجھ لینا کہ وہ آپ کے دل کے اندر سے ایمان کو کھینچنا چاہتا ہے، وہ آپ کے سینے سے ایمان نکالنا چاہتا ہے جناب، کیونکہ صحابہ دین کی بنیادیں ہیں، صحابہ ایمان کی بنیادیں ہیں، اور جب بنیادیں برقرار نہیں رہیں گے تو عمارت کیسے برقرار رہے گی؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کانا صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر۔ آپ نے فرمایا کانا صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ او السنۃ۔ آپ نے فرمایا ہمارے جو پہلے بزرگ تھے نا، اسلاف، سلف الصالحین، آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے یا رسول اللہ کی حدیث سکھائی جاتی ہے۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب شیخین جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبت اور جناب سیدنا عمر فاروق کی محبت، فرمایا وہ ایسے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ فرمایا یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ و السنۃ۔ آپ نے فرمایا جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھائی جاتی ہے یا رسول اللہ کی حدیث سکھائی جاتی ہے اپنے بچوں کو، فرمایا ہمارے اسلاف سیدنا صدیق اکبر کی محبت اور جناب عمر فاروق کی محبت بھی ایسے سکھاتے تھے اپنی اولادوں کو۔ لیکن آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بھی مذبذب ہو گئے۔ ہاں جی، بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب عمر فقد احبنی، فرمایا جس نے عمر سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے عمر سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی، فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو جو لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتے ہیں تو کیا خیال ہے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ رسول اللہ تو ہمیں نتیجہ دے کے گئے، صغرا کبرا ملا کے دے کے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو عمر سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا جو عمر سے بغض رکھتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف عمر کا باغی ہے، یہ عمر کا دشمن ہے، نہیں، در حقیقت وہ رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اس کی تشریح کرنے کے لیے اور اس کی تشریح پر سمجھنے کے لیے اور پھر سمجھ کے جناب اس کو ہضم کرنے کے لیے اتنی ہی غیرت اور عشق چاہیے جتنی غیرت اعلیٰ حضرت کے اندر تھی اور جتنا عشق اعلیٰ حضرت کے اندر تھا۔ آپ نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما دیا نا، یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا تو نام نہاد مسلمان منافق، اس نے نہیں مانا، جناب سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آ گیا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب نے اس کا سر تلوار سے جدا کر دیا، تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب شکایت لگ گئی کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔
جناب سیدنا عمر بن خطاب نے مومن کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمر جس کو میں نے رب سے مانگا ہو، وہ عمر جس کو میں محمد نے رب سے مانگا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر ایک ایمان لانے والے کو قتل کر دے، عمر ایک مومن کو قتل کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا لیا. جب جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تو نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے. فرمایا کیوں قتل کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا تھا. یا رسول اللہ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا تھا، اور جو آپ کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ اپنی تلوار سے کرتا ہے. تو اس وقت ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تھا. جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آ گئے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن نازل ہو گیا. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا محبوب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرمایا محبوب نہ کسی مرد مومن کے لیے نہ کسی عورت مومنہ کے لیے یہ حق ہے جب رسول اللہ کسی بات میں فیصلہ فرما دے پھر وہ اپنی رائے پیش کرے. نہ جو رسول اللہ کا فیصلہ ہوگا پھر وہی فیصلہ چلے گا. اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا تو عمر نے جو فیصلہ اس کا کیا ہے وہ فیصلہ ٹھیک کیا ہے. رب نے قرآن نازل فرما دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی. فرمایا جو فیصلہ رب کا قرآن کا ہے، جو فیصلہ رسول اللہ کے فرمان کا ہے، وہی فیصلہ تو عمر بن خطاب نے کیا نا. ترجمان نبی بلند آواز سے، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی، ہاں جی ترجمان نبی ہم زبان نبی. جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی عمر تم کیا سمجھتے ہو کہ عمر کو بھونکنے سے عمر کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں، عمر تو مراد رسول ہے جناب، عمر مرید رسول ہے، عمر جانشین رسول ہے. عمر کے لیے رسول اللہ نے خود دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر عمر مجھے دے دے، اسلام کو خود بخود عزت مل جائے گی. اور یاد رکھنا جو بھی جناب سیدنا عمر بن خطاب پہ بھونکتا ہے یا حضور کے کسی بھی اصحاب پہ بھونکتا ہے، زبان ترازی کرتا ہے، وہ متع کی پیداوار تو ہو سکتا ہے، حلالی ہاں جی حلالی نہیں ہو سکتا. یہ بھی عجیب فلسفہ ہے جناب. ہاں جی وہ دوسرے بغیرت کہتے ہیں متع حلال ہے، جب ہم کہیں تو متع کی پیداوار ہو پھر ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. عمر بن خطاب پہ بھونکنے والا متع کی پیداوار ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا. کیونکہ عمر کو سمجھنے کے لیے ترجمان نبی ہم زبان نبی، اس عمر کو سمجھنے کے لیے باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. عمر پہ وہی بھونکتا ہے جس کے نسب کے اندر کوئی نہ کوئی خلل آیا ہو. کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے عمر سے بغض رکھنا اس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھا. اور جو اللہ کے رسول سے بغض رکھے رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ حلالی نہیں ہو سکتا. اتل بعد ذالک زنیم، وہ حرامی تو ہو سکتا ہے، متع کی پیداوار تو ہو سکتا ہے، لیکن حلالی ماں کا بیٹا نہیں ہو سکتا. حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرنا ہے، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بس یہ پیغام ہے. ابھی محرم الحرام شروع ہونے والا ہے نا، تو آپ نے دیکھنا ہے جہاں کہیں بھی کسی نے حضور کے کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی زبان درازی کی تو آپ نے فوراً اپنے متعلقہ ادارے کو آپ نے نوٹس دینا ہے جناب، ان وہاں درخواست جمع کرانی ہے. اگر وہ آپ کی بات نہ سنے تو پھر ہم سے رابطہ کیجیے. پھر لبیک والے ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ پھر چیخیں پیر کا سے نکلتی ہیں.